پہلے شہید ہونے والے دو میاں بیوی، ایک جوڑا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ، شدید ترین ٹارچر کیا ابو جہل نے اور پھر شہید کر دیا۔ وقاتلوا وقتلوا، پھر انہوں نے قتال بھی کیا، اللہ کی راہ میں جنگ بھی کی اور قتل بھی ہوئے۔ تو ان تمام کاموں کے اندر مرد اور عورت شریک رہے۔ قتال سے میں نے عرض کیا تھا کہ فرضیت اس کی جو ہے وہ خواتین پر نہیں ہے، اس کے باوجود خواتین نے حصہ لیا، جاتی تھی، مرہم پٹی ان کے ذمے، آخر جنگ میں زخمی ہوں گے، آئیں گے، کوئی مرد اس میں لگیں گے تو ورکنگ جو ہماری طاقت ہے وہ کم ہوگی۔ پھر یہ کہ آخر خوراک کا بندوبست تو کرنا ہے، کھانے کا جو ہے راشن کا وہ کرتے تھے۔ تو یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ سنیے دوبارہ الفاظ، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں لازماً داخل کروں گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور یقیناً بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ مساوات مرد و زن کے اس نظریے کو سمجھ لیجئے۔ دوسرا نظریہ میں بتاؤں گا جو آج دنیا مغرب سے لے رہی ہے، وہ سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی۔ لیکن نیکیوں کے میدان کھولے ہوئے ہیں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ جو مرد کمائے گا نیکی وہ اس کے لیے ہے، جو عورت نیکی کمائے گی وہ اس کے لیے ہے۔ انڈیویجویلٹی ہے، فریڈم ہے، فریڈم آف ول ہے، مساوی ہے۔ اور اسی لیے میں نے یہ جو آیت ہے دیکھیے، اس میں 10 اوصاف میں مردوں عورتوں کو برابر برابر، عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں برسبیل تغلیب۔ ایک مجمع ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو مذکر میں خطاب ہوگا، مؤنث کے صیغے سے خطاب نہیں ہوگا، وہ تابع ہیں ساتھ ہی آ جائیں گے۔ لیکن یہ آیت دیکھیے کتنی طویل ہے، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمومنین والمومنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروختنی اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ، ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور اجر عظیم ملے گا۔ یہ ہے وہ تصور مساوات مرد و زن، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں۔ البتہ اب میں اگلے قدم پر آ رہا ہوں، ابھی تک تو افراد کی بات ہو رہی ہے، اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو سمجھ لینا چاہیے اب وہ برابر نہیں رہے، اس لیے کہ گھر بنانا ہے، خاندان کی بنا ڈالنی ہے، ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن آف فیملی ہے،
اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے. آئی جی ایک ہوگا, ڈی آئی جی 4 ہوں, 5 ہوں, 6 ہوں. کوئی فرم ہے مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا, آپ 100 ڈائریکٹر رکھ لیں, مینیجنگ ڈائریکٹر 2 نہیں ہو سکتے, کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا. تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات کو. آج اس کا مزہ چکھ رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ. خاندانی نظام ٹوٹ گیا. آج وہ شادی کرتے ہی نہیں, مرد شادی نہیں کرتے. کیوں کریں؟ قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور 1 مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دولت کا نصف دینا پڑے گا اسے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے یہ. لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا, مرد کی ضرورت عورت ہے, لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد. مرد کہتا ہے آؤ میرے ساتھ رہو, کھاؤ پیو, میں شادی نہیں کروں گا. وہ یہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر, بس وی آر ناٹ میرڈ, وی آر لیونگ ٹوگیدر. بچے بھی ہو رہے ہیں. یہ کلنٹن کا 3-4 سال پہلے صدر تھا وہ, تو اس کا جو آیا تھا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس, سال میں 1 دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے, پوری قوم کو خطاب کرتا ہے. اس میں اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. اس کے الفاظ حرام زادہ نہیں, اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا. کیا کہا؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک, ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندھن ہے ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے. یہی تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے ہاں. حرام زادہ کسے کہتے؟ اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرام زادہ؟ ان کا کہنا یہ ہے, جھوٹ ہے, بکواس ہے, لیکن کہنا یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا کا رشتہ تو ہو گیا تھا, نجار یوسف نجار ایک بڑھئی تھا, اس سے رشتہ ہو گیا تھا, لیکن ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تعلق زن و شوق قائم کر لیا, تو یہ تو حرام کام ہوا, زنا ہوا, تو ولد الزنا ہے. بہرحال خاندان کا ادارہ تلپٹ ہو کر رہ گیا ہے. بنیادی طور پر اس کے لیے آئلی قوانین جو قرآن نے دیے, اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں, جب شاہ بانو کیس کا معاملہ یہاں چلا تھا, اور میرے ساتھی جو لاہور سے بھی آئے ہوئے ہیں انہیں, اور میرے لوگ جو میری تقریریں سنتے ہیں, میں نے بارہا کہا کہ میں مسلمانان بھارت کو سلام کرتا. انہوں نے اپنی آئلی قوانین میں آج تک کوئی دخل اندازی نہیں ہونے دی, جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ 1962 میں ایک ڈکٹیٹر, خود ساختہ فیلڈ مارشل, اس نے آئلی قوانین کا آرڈیننس نافذ کیا, جس کو سب نے کہا, شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, جماعت اسلامی, سب نے کہا یہ غلط ہے اسلام کی روح سے, لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی. جان تو کیا دینی تھی, کسی کے نکسیر تک نہیں پھوٹی. وہ آرڈیننس سے قانون بن گیا, اور ضیاء الحق صاحب 11 سال تک اسلام 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 پکارتے چلے گئے, اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا, قوانین جو کے تو رہے. یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی, اور کچھ حسن کا ظن میرے بارے میں ہو گیا تھا, مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا. پہلے انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی, میں نے کہا نہیں جناب, میں ایک تو اس کا اہل نہیں ہوں, کبھی ان میدانوں میں گیا ہی نہیں, حکومت کے کوریڈورز میں میرا آنا جانا نہیں ہے, میں اس کا اہل نہیں ہوں. ثانیاً اصل حکومت فوج کی ہے, آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا, اور الزام ہم پر آئے گا. یہ ناکام ہوگا, اس لیے کہ اس سے پہلے کی ایک منسٹری تھی جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وزراء تھے, اور ان دونوں کو داغدار کر کے اس نے نکال باہر کیا تھا, یہ کوئی کام نہیں کر سکے. بھائی کام تم کرنے دو تو کرے. تم تو کہتے ہو میری کانسٹیچوئنسی تو فوج ہے, یہ تو فوج کو راضی رکھنا ہے. بہرحال میں نے ان سے کہا تھا یہ
یہ ہے 2 جولائی سن 82 کی بات۔ میں نے کہا آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں، اور مجھے خیال بھی آیا کہ میں نے یہ کیا کیا، یہ تو میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا، ان کی پیشانی پر محراب تھا۔ میں نے سوچا یہ ناراض ہو نہیں ہوا، وہ اس معاملے میں بہت ٹھنڈے آدمی تھے، بہت متحمل مزاج۔ کہلے کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ میں نے کہا دیکھیے آپ نے فیڈرل شریعت کوڈ بنائی، اس میں اپنے ہینڈ پکڈ علماء رکھے۔ تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ پیر کرم شاہ کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ ملک غلام علی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ اور اس کوٹ کے بھی ہاتھ باندھ دیے۔ ویسے تو یہ 2 بیڑیاں پہنائی تھی اور 2 ہتھکڑیاں، لیکن میں اس وقت اپنی گفتگو کے حوالے سے صرف ایک کا ذکر کر رہا، آئلی قوانین پر بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ یہ تو انگریز نے نہیں چھیڑے تھے ہمارے، اور بھارت کا مسلمان آج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے، جو منکر حدیث تھا، اور اس کا اثر تھا چونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ڈپٹی سیکریٹری تھا کسی مرکزی محکمے میں، وہ اس کے زیر اثر جو ہے ایوب خان نے وہ قوانین بنائے۔ اور میں نے کہا ضیاء الحق سے کہ وہ بھی زندہ ہے، ابھی زندہ تھے وہ عدالت میں آئے ثابت کر دیں کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ میں خوش، میرا خدا خوش۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو میں کہوں وہ آپ کریں، لیکن آپ نے عدالت کے ہاتھ کیوں بند کیے؟ کہنے لگے کہ پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کا سوچ کا انداز یہی ہے تو یہ میرا استعفیٰ حاضر ہے، میں آپ کی شورا میں نہیں بیٹھ سکتا، استعفیٰ دے کر آگے۔ میں جو حوالے سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جب یہاں وہ ایجیٹیشن ہوا ہے، اور میں دلی میں تھا اور میں نے انگریزی اخبار میں فوٹو دیکھا تھا کہ جس قدر عظیم ایک جلسہ بمبئی میں ہوا تھا، کیپشن یہ تھا اخبار میں اے میمتھ گیدرنگ آف بامبے مسلمز، میمتھ۔ اور اس میں ظاہر بات ہے ایجیٹیشن کے اندر جانیں بھی دینی پڑی، سب کچھ ہوا۔ پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے کہ نہیں؟ اور صرف گھٹنے نہیں ٹیکے، راجیو کی یہ تقریر لوک سبھا کی ریکارڈ پر ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا، اب اس مسئلے پر مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ یہ بات ہے جو اسے ماننی پڑی، لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر، نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے، اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بیوی میں، بیوی دلیل سے سمجھا لے، اپیل سے سمجھا لے، جس طرح بھی سمجھا لے، منوا لے، ٹھیک ہے، اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی۔ فالصالحات قانتات، وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا، قانتین بالقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ تو نیک بیویاں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں، اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے۔ پھر اسلام نے اتنا منصفانہ نظام کیا ہے قائم۔ میں نے آپ کے سامنے اقبال کا ایک مصرع پڑھا تھا، وہ جو ابلیس نے کہا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ زمانے کا تقاضا، یہ زمانہ ادھر جا رہا ہے، مجھے خطرہ ہے اسلام آئے گا جو آج بش کو خطرہ ہے، آئے گا چاہے اس سے پہلے لاکھوں مسلمان قتل ہو جائیں، چاہے اس سے پہلے کروڑوں مسلمان قتل ہو جائیں۔ تاتاریوں کے ہاتھوں بھی کروڑوں قتل ہوئے تھے، لیکن پھر تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا تھا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا۔ ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہو جائے،
تو وہ ڈرتے ہیں کہ یہ نظام آئے گا، اس لیے اتنے خوف زدہ ہیں۔ جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور زیادہ، اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو۔ وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں ایک، اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے پچھاڑ لے۔ میں کون پچھاڑے گا اس کو، خود ہی پچھاڑ جائیں گے وہ۔ تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے، لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے۔ ملک کا ڈیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے، نان نفقے کی فراہمی مردوں کی ذمہ داری، عورت کی نہیں ہے۔ عورت کا کام ہے گھر میں رہے، شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے۔ اب اگر دن بھر 8 گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے، کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا، کچھ اور ہوگا، تھکی تھکائی اور طبیعت تقدر لے کر آئی ہے، مرد کا بھی یہی حشر ہے، گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑیں گے۔ لیکن گھر میں رہی ہو عورت، پھر بچے آ جاتے ہیں، 1 بجے آ گئے، ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے۔ بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر 2 گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں۔ یہ بچے کیا کریں گے؟ کس قسم کے تجربات کریں گے؟ کہ سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا، کہتے ہیں مجبوری ہے۔ آپ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھاتے جائیے، بڑھاتے جائیے، بڑھاتے جائیے، دونوں کی سر توڑ محنت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضا پورا نہیں ہوگا، اور اسی کو سکیڑ لیجئے۔ کمانا شوہر کا کام ہے، بیوی کا نہیں۔ اس کو اقبال نے کہا ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام 2 حصوں پر مشتمل ہے، حافظ ناموس زن، ایک تو عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت، مرد آزماں، مرد کے اوپر چیلنج ہے، بھاری بوجھ تمہیں اٹھانے ہیں، مرد آزماں مرد آفرین، بھاری کام سارے مردوں کے لیے ہیں، عورت گھر میں رہے۔ اور آج بھی امریکہ میں جو سٹے ایٹ مومز کہلاتی ہیں، وہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں، ان کا بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے، ان کے بچوں کی تربیت جو ہو سکتی ہے۔ اور سب سے زیادہ مظلوم وہاں پر عورت ہے۔ مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب سردی برف پڑ رہی ہوتی ہے تب بھی سب سے پہلے سڑکوں پر آپ کو عورتیں نظر آئے گی، مرد 1 گھنٹے بعد گھر سے نکلے گا، کیونکہ اس عورت نے کہیں اپنے بچے کو کسی بیبی سیٹر کے پاس، چلڈرن کیئر کے پاس بھیجے گی، پہنچائے گی، پھر اپنے آفس جائے گی، شام کو آفس سے نکلے گی، وہاں سے بچے کو لگی، پھر گھر آئے گی۔ مظلوم ترین عورت ہے وہاں پر، دونوں بوجھ ڈال دیے اس پر، حمل بھی وہ اٹھائے، ولادت کی سختی بھی سہے، اور معاش کا بوجھ بھی ڈالو اس پر۔ واقعہ یہ ہے کہ آج کی عورت انتہائی مظلوم عورت ہے۔ ایک تو اسے کھلونا بنا لیا، عجیب حیرت ہوتی ہے مغربی تہذیب کو کیا ہوا ہے۔ عورت ننگی، مرد پورا لباس پہنے ہوئے، پینٹ بھی ہے اور کوٹ بھی ہے، سوٹ پورا ہے اور ٹائی بھی ہے، اور عورت ننگی ہے، اور شدید ترین سردی کے اندر ٹانگیں ننگی ہیں اس کی۔ یہ اسلام کا معاشرتی نظام اس کو کسی صورت گوارا نہیں کرتا۔ طلاق کے معاملے میں یہی فرق رکھا، مرد دے سکتا ہے طلاق، عورت لے سکتی ہے، دے نہیں سکتی۔ لے گی تو خلا کہلائے گی، یا عدالت میں جا کر ثابت کرے، یا یہ کہ کوئی ایلڈرز آف دی فیملی ہوں وہ درمیان میں آئے اور عورت کہے کہ میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا۔ خود طلاق نہیں دے سکتی، کیونکہ عورت کے اوپر جذباتی طور پر ہر مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں جو چڑچڑی ہوتی ہے، اس چڑچڑے پن میں وہ کچھ بھی کر بیٹھے، اسے طلاق کا حق نہیں دیا۔ مرد کو حق حاصل ہے، ہاں اگر ناحق طلاق دے گا اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ یہ بات جو ہے مرد اور عورت کو برابر کے طلاق کے حقوق، یہ بھی خاندان کی جڑ کھودنے کے مترادف ہے۔
اچھا، بیٹے اور بیٹی میں وراثت کا فرق ہے، کیوں؟ بیٹا شادی کرے گا تو مہر دے گا، لڑکی شادی کرے گی تو مہر لے گی، حالانکہ ضرورت لڑکی کو لڑکے کی ہے، لڑکے کو لڑکی کی ہے، دونوں کی ضرورت تو برابر ہے۔ لڑکا مہر دے اور لڑکی لے، کیوں؟ تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سربراہ ہے، حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اسی ضمن میں پاکستان میں ایک تحریک شروع کی، شادی بیاہ کے ضمن میں، یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے، بہت بڑا، اور اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرح بہائی جاتی ہے۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں 2 شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں، ایک میں 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، ایک میں 80 لاکھ خرچ ہوا۔ ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی، ضیاء الحق صاحب نے بھی کوشش کی تھی، آرڈیننس پاس کیا تھا، لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں۔ آپ کہیں کہ کسی دعوت میں 50 سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے، وہ 100 آ گئے تو زیادہ زیادہ یہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا، جو یہ پیسے لے جائیے صاحب۔ کبھی کبھی وہ پکی پکائی دیگیں لے جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے، لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج۔ ہم نے کیا طے کیا؟ دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد۔ آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے۔ تو بنیاد کیا ہے؟ آپ سادگی کرو، سادگی کرو، سادگی کرو، یہ واسطہ بے معنی ہے بالکل، اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے، امیر کی سادگی کچھ اور ہے، سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے۔ لہذا کوئی جو ہے راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے، وہ ہم نے کی تلاش۔ جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو، ضرور کرو، ضرور کرو، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو اس کو۔ اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے، یقیناً یہ کہیں باہر سے آئی ہے، یا تو ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے، اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، وہ سادات ہوں، صدیقی ہوں، فاروقی ہوں، عثمانی ہوں، وہی ہیں نا جو باہر سے آئے تھے، باقی تو اکثریت یہیں سے، وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے۔ تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں، وہ یقیناً باہر سے آئی ہوئی چیز ہے، اس میں پھر سادگی نہیں، اس میں کمی نہیں، جڑ سے کاٹو اس کو۔ اس بنیاد پر ہم نے 5 فیصلے کیے، ذرا سن لیجئے آپ بھی، اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں۔ نمبر 1، نکاح مسجد میں۔ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو، مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ حدیث ہے، ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو امر ہے کہ مسجد میں منعقد کرو، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، مستحب ہے یہ کہ مسجد میں۔ تو بھائی مستحب کیوں چھوڑ رہے ہو تم؟ وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے، مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس، میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے۔ وہ اپنا رجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکھتا رہتا ہے۔ وہ تو آنی تھی بارات عصر کے وقت، مغرب بھی جا رہی ہے، آئی ہی نہیں، وہ بیٹھا غریب۔ پہلے 20-30 روپے ملتے تھے، اب 200 300 400 ملتے ہیں، اور کیا ہے۔ میں نے انہیں یاد دلایا، دیکھو شرم کرو، عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے۔ شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ، وہاں شادی ہوگی، وہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر قول و قرار کریں گے۔ ہمارے ہاں پردہ ہے، تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی، لڑکی کا ایک وکیل ہوگا، وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا، 2 اس کے گواہ ہوں گے، اس کے سامنے اجازت لی گئی، پھر وہ نکاح خواہ کو اجازت دیں گے، وہ نکاح پڑھا دیں گے۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد میں۔ نمبر 2، نکاح کے موقع پر کوئی دعوت تعام نہیں، کوئی ثابت نہیں،
دعوت طعام صرف ایک ہے، وہ ولیمہ ہے، اور اس قدر معقول بات ہے، سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں، کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو، کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈھا کو بکرا لے آئیں 8-10 دن پہلے اور بچے مانوس ہو جائیں تو وہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو پچھاڑے کھاتے ہیں کہ نہیں بچے؟ اور یہ لخت جگر ہے، نور چشم ہے، 18 20 22 برس گھر میں رہی ہے، وہ جا رہی ہے، خوشی نہیں ہے وہاں، صرف یہ ہوتا ہے اے سائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ نے آج پورا کرا دیا، اتروا دیا بوجھ۔ پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے، نئے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو، اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں ذہن کے اندر۔ تو ان سے مرغ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے۔ معقول بات کیا ہے؟ لڑکا، اس کا گھر آباد ہوا ہے، وہ ولیمہ کرے، اس پر باقاعدہ احادیث اولبو ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس، ذبح کرو، کاٹو، کھلاؤ گوشت اپنے دوستوں کو، احباب کو۔ یہاں تک کہا کہ بیس طعام طعام الولیمہ، برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ ظاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، اپنے احباب کو، دوستوں کو بلایا جاتا ہے۔ پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے۔ تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا، وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا نہ بیان کرتا؟ جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت طعام نہیں تو بارات کا تصور، خلاص۔ بارات کس بلا کا نام ہے؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں، عربی میں یہ لفظ ہی نہیں۔ اجتماع طرفین مسجد میں ہوا، نکاح ہوا، لڑکی کو، حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا، ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر وداع کرا کے لے کے گئے ہوں، کچھ بھی نہیں۔ چوتھی چیز، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم۔ ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے کچھ دے دلا کے رخصت کر دو، دان دہیج، یہ خیرات ہے، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر۔ اسلام میں تو لڑکی وارث ہے، والد فوت ہوں گے وراثت تقسیم ہوگی، والدہ فوت ہوں گی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی۔ شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں، قطعاً نہیں۔ غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کیا دیا گیا، وہ جہیز کیا تھا؟ ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا۔ اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہا کے ولی بھی حضور ہی ہے، اور کون ہے؟ علی کا کون تھا مدینے میں؟ اور دلہن کے والد بھی حضور ہیں۔ اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ فقراء صحابہ میں سے تھے۔ فرمایا مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی؟ جی ہاں زرہ تو ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے، کوئی وہ دولت تو نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کر آؤ۔ وہ گئے، حضرت عثمان نے خرید لی، اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی ہدیتاً، یہ زرہ میں ہدیہ آپ کو کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی، کہاں تو لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں، تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا۔ اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے اندر، دلہن کو ذرا تیار کر دو، اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، اور 2 تکیے جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی،
ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے نا، ایک چکی جو ہو یا گیہوں ہو پیسنا تو ہے نا، کوئی ایک دو برتن اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں، جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے۔ وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جس سے بنایا گیا، ورنہ مدینے ہی میں دوسری آپ کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا، کہیں ذکر ہے جہیز کا؟ حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر چیزیں موجود، وہاں تو کسی جہیز کا تذکرہ نہیں۔ بہرحال یہ شادی کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ۔ یہاں شادی کے لیے 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی، ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے، عمر ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ تقاضے تو ہے نا، آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا، آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا، بارات تو آخر آئے گی ہی نا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا، کچھ جوڑے کپڑے، کچھ یہ۔ اسلام کا فلسفہ جو میں نے 4-5 باتیں آپ کو بتا، فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں، اس نے لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا، اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ سارا مرد آزماں مرد آفرین، مرد کو چیلنج دیا ہے، تم مرد ہو، مہر تم دو گے۔ اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی، وہ بھی ہے، کچھ وہی ہندوانہ پس منظر۔ نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے جی؟ لڑکے والے۔ اور پلاؤ کن سے کھاتے ہیں بھائی؟ جس کو تمہیں مرغ پلاؤ کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج۔ چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت اڑائیں گے لڑکی والوں کی طرف سے۔ میں نے سنا ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، کہ میوات میں جو مسلمان تھے، جو شدی کی تحریک جن پر چلائی گئی تھی، اور بہت سے لوگ شدی ہو بھی گئے تھے، اور اس فتنے کے مقابلے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبلیغی سلسلہ شروع کیا تھا۔ وہاں سنا ہے کہ یہ ہوتا تھا، ایک تو نام بھی آدھے ہندوانہ آدھے مسلمان، اب شادی کرنی ہے، اچھا مولوی جی کو بلا لو، بول پڑھا دیں۔ لیکن وہ کہتے یہ بول پڑھانے سے یہ ہو گیا شادی؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر وہ کہتے تھے پھیرے بھی ڈلوا لو۔ اب لڑکی کی چادر اور لڑکے کی چادر میں گرہ لگے اور پھر وہ سب کے سامنے 7 چکر لگائیں، تب تو پتا چلا کہ بات پکی ہو گئی، ورنہ یہ کہ قبول کر لیا بس۔ واللہ عالم یہ لطیفہ ہے یا واقعہ ہے، لیکن یہ مجھے سنایا ہے بعض لوگوں نے کہ یہ وہاں ہوتا تھا، اطمینان نہیں ہوتا تھا، یہ بول کہنے سے بات ہو گئی۔ بہرحال اب میں آ رہا ہوں تیسرے موضوع پر، اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے۔ خاندانی نظام مضبوط رہے گا جبکہ شوہر اور بیوی کی جتنی جنسی دلچسپی ہے وہ صرف آپس میں مرکوز ہو، شوہر کی بیوی پر، بیوی کی شوہر پر۔ ادھر ادھر نگاہیں جائیں گی، کوئی عورت دیکھی نگاہوں میں کھب گئی، وہی خواب میں آئے گی، اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، اور یہ چیز، وہ بانڈ آف لو جو ہے بٹوین دی اسپاؤسز، اس کو کمزور کر دے گا۔ جنسی آوارگی نہ ہو، عورت کو چھپا کر رکھا جائے، وہ مستورات ہمارے ہاں کہلاتی تھی، مستورات۔ پردے کا جو احکام ہے اس جنسی بے راہ روی کو روکنے کے لیے، حسن کہتے ہیں عربی زبان میں قلعے کو، اور جو عورت ان تمام پردوں میں ہے، پردے کہہ رہا ہوں میں، ایک نہیں، اس کو محسنہ کہتے ہیں کہ وہ قلعے کے اندر ہے۔ یا تو وہ خاندان کے اندر رہ رہی ہے، بھائیوں کی اور باپ کی پشت پناہی حاصل ہے اسے، وہ اس کی عصمت و عفت کے محافظ ہیں،
یا وہ شوہر کے گھر میں آ گئی ہے تو وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو وقار کے ساتھ، تو وہ ایک قلعے کے اندر ہے، محسنات۔ اب دیکھیے اس زمانے کی منافقت سب سے بڑی کیا ہے۔ ایک طرف نفسیات میں کہتے ہیں کہ فرائیڈ بابا آدم ہے جدید نفسیات کا، اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی، مرد اقدام کرتا ہے، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بھڑکے گی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں۔ اسلامی معاشرہ سیگریگیٹڈ ہے، مخلوط معاشرہ نہیں ہے۔ عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہے، مردوں کا اپنا ہے، کما کر لانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ وہ گھر میں خوش اسلوبی کے ساتھ رہے، اچھے انداز میں پکائے، شوہر کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کرے، جب وہ گھر واپس آ رہا کام کر کے، بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ اور اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں، قوم کا حال جو ہے پریزنٹ، یہ مردوں کے حوالے، اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے۔ مستقبل اگلی نسل، اس کی صحیح تربیت ہوگی، ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے اندر اسلام اور ایمان کے جذبات جائیں گے۔ آج تو وہ دودھ پلانا بھی ختم ہوا، بوتل کا دودھ، ڈبے کا دودھ، جس کی وجہ سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کینسر آف بریسٹ کا سب سے بڑا سبب جو ہے دودھ نہ پلانا ہے، سب سے بڑا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کا ایک فنکشن رکھا ہے، آپ فنکشن روک دیں گے اس میں خرابی آئے گی۔ آپ آنکھوں پر 1 سال تک پٹی باندھے رکھیے، آپ کی بینائی زائل ہو جائے گی، کیا کرنا پھر اب اس کا؟ آپ یہاں پر پلاسٹر چڑھا دیجئے، 1 سال تک جوڑ آپ کا جام ہو جائے گا، اب نہیں، آپ کھول دیجئے پلاسٹر، وہ ہلے گا نہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ جو اقبال کہتا ہے، مادراں را اسوہ کامل بطول، حضرت فاطمہ زہرا، ماؤں کے لیے کامل اسوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، وہ چکی پیستی تھی اور زبان سے قرآن پڑھتی جاتی تھی۔ اور میں نے اپنے بچپن میں ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو چکی پیس رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، اور چھاتی سے بچہ چمٹا ہوا دودھ پی رہا ہے۔ وہ جو دودھ اس بچے کے حلق میں جا رہا ہے، پیٹ میں جا رہا ہے، اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ بطول باش و پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، اے مسلمان عورت بطول بن جا، زہرا بن جا، اور اس عصر سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا ہو۔ یہ پہلا ہے حجاب، سیگریگیشن آف سیکسز۔ میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی، مشورہ دینا ہے۔ میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں۔ جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے PIA کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا۔ دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہیں، چلیے برداشت کریں، لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں
کرو کے ساتھ، اور 2 ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز ہے؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون تھا پاکستان میں۔ نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہیں، عموماً بوڑھی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت شاذ۔ یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج۔ کہ ہمارے ہاں تو بڈھے ٹھیرے گئے ہوئے ہوتے، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، یہ اب واپس نہیں آئیں گے اب۔ تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش، چپ۔ میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے سامنے؟ میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی۔ گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو، مطالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی پہچاننے والے، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد۔ اسلام کا دامن نہ چھوڑیں، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوسی لوگ ہیں، بڑے کٹر لوگ ہیں۔ میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا، مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری اکانومی سفر کرے گی، آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی۔ میں نے کہا where there's a will there's a way۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو، نمبر 1، گھروں میں بیٹھ کر کام کریں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا، کرخندار، یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا، کرخندار۔ چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی، کہیں بٹن بن رہے ہیں، کہیں بکسوئے بن رہے ہیں، کہیں نکریں سل رہی ہیں، کہیں پینٹیں سل رہی ہیں، کہیں جو ہے کرتے سل رہے ہیں، قمیضیں۔ صبح کے وقت ٹرک آیا، خام مال دے گیا، شام کو آیا، تیار مال لے گیا۔ عورت نہ گھر سے نکلی نہ باہر گئی، کچھ نہیں، اور کام کیا، کما لیا۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو۔ اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناؤ انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکیں۔ کرو۔ عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد، عورتیں مریض، عورتیں ڈاکٹر، عورتیں مریض، عورتیں نرسز۔ مردوں کے ہسپتال میں فیمیل نرسز کا کیا کام ہے؟ کیا میل نرسز نہیں ہوتے؟ اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں محاذ کے اوپر، ان میں کوئی عورت نرس جاتی ہے؟ میل نرسز جاتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ نرسنگ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے۔ کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کی پیٹ میں آ کر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگایا، انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، تو نرسنگ سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے۔ وہاں تو فیمیل نرسز نہیں ہوتی، میل ہوتے۔ سیگریگیشن، 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 یہ آگ اور پانی کا ملاپ درست نہیں ہے۔ تو بڑا، سب سے بڑا پردہ تو یہ ہے۔ دوسرا پردہ، دوسرا قلعہ، گھر کی 4 دیواری۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، اور بند سمر کر باہر نہ نکلو جیسے کہ تم جاہلیت کے دور میں نکلتی تھی۔ اس کو ہمارے ماڈرن لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے ایک نکتہ، یہ شاید پہلے کبھی آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو، ازواج مطہرات سے خاص کیوں خطاب کیا گیا؟ اس کی وجہ ہے اسی سورہ احزاب میں جس میں یہ مضمون آیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اسی میں آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت کے اندر ایک نہایت عمدہ نمونہ ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ مردوں کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کے لیے آپ کا اسوہ ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی کے امام تھے کہ نہیں؟ مبلغ کے لیے ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا کام تو آپ کا تبلیغی تھا۔ مزکی اور مربی کے لیے ہے کہ نہیں؟ باپ کے لیے ہے یا نہیں؟ شوہر کے لیے ہے یا نہیں؟ سپہ سالار کے لیے ہے یا نہیں؟ قاضی القضات کے لیے ہے یا نہیں؟ مرد کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے۔ آخر عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور رسوا نہیں بن سکتے، یہ خلا ہے۔ مرد کے لیے کامل اسوہ، عورت کے لیے بھی اسوہ، لیکن اس کی خاص نسوانی زندگی کے لیے اسوہ نہیں۔ اس خلا کو پر کیا ازواج مطہرات سے۔ لستن کاحد من النساء، اے محمد کی بیوی تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو۔ پھر جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، لیکن اس میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع کرو۔ سب سے پہلے خواتین، حضور کی بیویاں جو ہے وہ مخاطب ہوں۔ اور اے مسلمانوں، اگر حضور کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو، رو در رو مت ہو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، یہ دوسرا قلعہ ہو گیا۔ حافظ ناموس زن، مقصد کیا ہے؟ عورت کی عزت، عورت کی عصمت، عورت کی عفت کی حفاظت۔ تیسرا جسے ہم ستر کہتے ہیں، عورت گھر میں بھی ہے، گھر میں ہے، اور وہاں صرف محرم آئیں گے، نامحرم نہیں آئیں گے۔ محرموں کی اتنی لمبی لسٹ دی گئی ہے، اللہ نے کس لیے دی ہے؟ کیا قرآن مجید میں لفاظی ہے؟ ایک ایک لفظ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ غالب نے تو تعلیق کی ہے، اللہ کے کلام میں تو یہ بات صحیح ہے نا۔ گھر کے اندر نامحرم نہیں آئے گا۔ گھر میں اگر وہی ایک بیٹی تھی جو آپ نے اپنے داماد کو دے دی ہے اور کوئی اور بیٹی نہیں ہے تو داماد گھر میں آ سکتا ہے ورنہ نہیں آ سکتا۔ سالی سے اس کا پردہ ہے، دیور سے بھابھی کا پردہ ہے، چچا زاد بھائی بہنوں کا پردہ ہے۔ چچا سے پردہ نہیں ہے، ماموں سے پردہ نہیں ہے، چچا زاد پردہ ہے، ماموں زاد پردہ ہے، خالہ زاد پردہ ہے، پھوپھی زاد پردہ ہے۔ یہ سارے احکام کس لیے دیے گئے؟ گھر کے اندر بھی ستر اور نگاہیں نیچی۔ مولانا حمید الدین فراہی نے ایک نقطہ بیان کیا کہ سورہ احزاب میں جو پردے کا بیان ہے وہ ہے گھر سے باہر کا پردہ۔ جب اے نبی کہہ دیجئے قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کہتے تھے ایک بڑی چادر۔ کوئی عربوں کی تہذیب میں موجود تھی دو چیزیں، گھر میں ان کے ایک دوپٹہ ہوتا تھا جسے خمار کہتے تھے، خمار، خمرہن کا لفظ آیا ہے سورہ نور کے اندر۔ گھر سے باہر نکلتی ہوئی وہ اپنا پورا وجود ایک چادر میں لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا۔ اب فرمایا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے، اب بات آگے بڑھ رہی ہے، اہل ایمان کی بیویاں شامل ہو گئی، اس لیے کہ تو ساری بات ہی ازواج مطہرات سے جو ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اسوہ بنے مسلمان خواتین کے لیے۔ ان سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ جو گھونگھٹ کا تصور بعد میں ہوا ہے، یہ ہے تیسرا پردہ۔ ستر کی حد تک ہے ستر آپ نے، اور اس میں بھی کیسے کیسے احکام دیے گئے۔ لباس وہ پہنو جو ڈھیلا ہو، تنگ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، جو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا اس میں سے۔ اور اس پر اضافہ وَاضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے، یہ خمار آ گیا کہ اوڑھنی ہوتی ہے، اس کے بکل مار لو، تاکہ نسوانی حسن کا ایک بڑا حصہ ہے یہ چھاتی جو ہے، اس کو اور ایک کور ایڈیشنل مل جائے۔ کرتا تو ہے ہی، لیکن وَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ، خمار کی جمع خمر۔ سورہ احزاب میں آیا جلابیب، جلباب کی جمع، وہ بڑی چادر جس میں لپٹ کر گھر سے نکلتی تھی، لیکن یہ کہ یہاں پر خمورہن، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو جو گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو وہ سر پر بھی ہو اور اس کا ایک بکل جو ہے تمہاری سینے پر بھی آ جائے، ایڈیشنل کورنگ۔ اس کے باوجود بھی نگاہیں نیچی رکھو، باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے تمہارے نسوانی حسن پر، وہ بھی مرد ہے، بھائی کی نگاہ نہ پڑے۔ اہل ایمان تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اہل ایمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اور آج انسیسٹ جو ہے، باپ کا بیٹی سے ملوث ہو جانا اور بیٹے سے ماں کا ملوث ہو جانا اور بہنوں اور بھائیوں کے درمیان، یہ اس قدر پھیل چکا ہے۔ امریکہ کے اندر وہاں سب سے مہنگے ڈاکٹر جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، سب سے مہنگی دوائیاں جو ہیں وہ دماغ امراضی کی ہیں، اور وہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ انسیسٹ جو ہے، حرام رشتوں کے اندر جو ہے اگر زنا کا معاملہ ہو رہا ہو تو یہ سب سے بڑا سبب ہے دماغی امراض کا اس معاشرے کے اندر۔ فطرت کے خلاف جو کام ہوتا ہے، طبیعت یہ بات تو کرتی ہے نا، شوق تو ہوتا ہے، پھر دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے 3 پردے ہیں مسلمان عورت کے، جس کو آج بالکل ختم کرنے پر مغرب تلا ہوا ہے، اس لیے کہ کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ سب کی کٹ جائے۔ ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ان کی تہذیب ختم ہو چکی ہے، تہذیب نہیں ہے آج ان کے پاس، خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے۔ بوڑھے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤسز کے اندر پھینک دیا، اور وہ سال سال بھر ترستے رہتے ہیں، کوئی نہ بیٹا آتا ہے نہ بیٹی آتی ملنے۔ بس ٹھیک ہے نا، ہم نے فریج دے رکھا ہے، سب کچھ سامان وہاں پہ ہوتا ہے، ٹیلی ویژن دے رکھا ہے، اپنا وقت گزاریں، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہے۔ اب تو یہاں تک نوبت آئی ہے کہ پہلے کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ کرسمس پر یقینی ہو جاتا تھا کہ بیٹا بیٹی ملنے آئیں گے، اب وہ بھی نہیں۔ خاندانی نظام کیسے قوی ہوگا؟ لڑکا ایک خاص عمر کا ہوا، جاؤ اب نکلو گھر سے، اب جاؤ اپنی کمائی کرو اور کھاؤ، ہم سے معاملہ ختم ہے۔ لڑکی جاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ لڑکا لڑکی بھی پھر وہی کریں گے، بعد میں اٹھا کر پھینکیں گے آپ کو، گھر میں نہیں رکھ سکتے، ہماری آزادی میں مخل ہوتے ہیں۔ تو معاشرتی نظام، میں نے آپ سے عرض کیا، پہلا اصول کیا تھا؟ تمام انسان مساوی، اور اس پر گواہی میں نے کس کی دی؟ شاتم رسول ایچ جی ویلز کی۔ اس میں ایک وضاحت رہ گئی تھی، جو تازہ ایڈیشن اب مارکیٹ میں ہے اس میں سے یہ پیسج نکال دیا گیا ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ جو نئے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی نہیں اتری کہ ایچ جی ویلز کا یہ جملہ بھی شامل رہنے دیا جائے، نکال دیا گیا۔ تو ایسا نہ ہو کہیں آپ جدید کوئی ایڈیشن دیکھیں اور اس میں تلاش کریں، نہ ملے تو آپ سمجھے کہ میں نے کوئی غلط بات آپ سے کہی ہے۔ لائبریریوں میں پرانے ایڈیشن مل جائیں گے، جائیے اور دیکھیے، اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جو حضور کا چیپٹر ہے کھول کر پڑھیے، آپ کو مل جائے گا جملہ۔ Although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles. اور یہ مساوات انسانی مرد اور عورت کے درمیان بھی ہے، فرق انتظامی ہے، سو نوٹ کر دیجئے۔ ایک دفتر میں ایک افسر ہے، ایک کلرک ہے، ایک چپراسی ہے، بحیثیت انسان برابر ہے،
اس انتظامی سٹرکچر میں تو برابر نہیں ہے. آفیسرز کے اختیارات کیا ہیں، چپڑاسی کے کیا ہیں، کلرک کے کیا ہیں. حالانکہ ایز سٹیزنز آف اسٹیٹ برابر ہے، ایک ووٹ اس کا، ایک ووٹ اس کا ہے. کیا آفیسر کے 4 ووٹ ہیں اور چپڑاسی کا ایک ہے؟ نہیں، ایک ووٹ برابر ہے. ایز سٹیزنز آف اسٹیٹ دے آر ایکول. لیکن جہاں کام کر رہے ہیں وہاں تو ایکول نہیں ہے. یہ فرق ہے کہ جس کو دنیا ایکسپلائٹ کر رہی ہے. حالانکہ اس سے زیادہ لاجیکل بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. ایک خاندان کا ایک سربراہ کسی انسٹیٹیوشن کا ایک ہی سربراہ ہوگا. وزیر 10 رکھ لے، پرائم منسٹر تو 2 نہیں ہو سکتے، پرائم منسٹر ایک ہوگا. نائب صدر 10 رکھ لے، صدر تو ایک ہی ہوگا. انتظامی ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت گھٹیا ہے. نہیں، مرد اور عورت مساوی ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی سازش اس وقت اس نظام کے خلاف ہو رہی ہے. دجالی فتنہ جو ہے، دجال اکبر جب آئے گا، ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک علیحدہ ایشو ہو جائے گا. دجالی فتنہ آ چکا ہے. جیسے حضور نے ایک مرتبہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل شعبان کے آخری دن خطبہ دیا. خطبہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. اے لوگو، تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. آیا تو نہیں ابھی، شعبان کا دن ہے، سایہ آ گیا ہے. یہ انگریزی کے محاورے سے بات سمجھ میں آئے گی. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. اسی طرح وہ شخص دجال تو ابھی نہیں آیا، دجالیت پوری آ چکی ہے. اور میں اس کا ذکر کر چکا ہوں لاہور میں ایک تقریر میں. 3 لحاف، جیسے ملیریا کا جب حملہ ہوتا تھا، اب تو بہت کم ہو گیا ملیریا، تو جو سردی چڑھتی تھی، کپ کپی ہوتی تھی، ایک رضائی ڈال دیجئے، دوسری ڈال دیجئے، تیسری ڈال دیجئے، تو 3 رضائیاں یا 3 لحاف گلوب کے گرد لپٹ گئے. دجالیت کے 3 شیڈز. سب سے اوپر سیکولرزم، سیاست سے، ریاست سے، سیاسی نظام سے، معاشرتی نظام سے، عدالتی نظام سے، قانون سازی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں. آج پوری دنیا میں سیکولرزم ہے، تمام مسلمان ممالک میں سیکولرزم ہے. یہ دجالیت کا عظیم ترین کارنامہ ہے. اور بات لمبی نہ ہو تو میں صرف عرض کر دوں، یہ یہودیوں کی ایجاد ہے. یہودیوں نے امریکہ کا $1 بل، $1 کا نوٹ جو ہے ڈیزائن کیا ہے. بینکرز تو وہی تھے نا، اور آج بھی اصل طاقت بینکرز کے پاس ہے. امریکی حکومت $ٹریلین کی جو ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کی مقروض ہے بینکوں کی، اور بینک یہودیوں کے. اس آپ نے کبھی دیکھا ہو $1 بل، احرام مصر کی تصویر بنی ہوئی؟ کیا تعلق ہے امریکہ کا احرام مصر سے؟ اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجال کی وہ ایک آنکھ کانی. نیچے کیا لکھا ہے؟ آرڈس نووس سیکولورم، نیو سیکولر آرڈر ہم نے قائم کرنا ہے دنیا میں. یہ 1776 کی بات ہے، اور 1991 میں پہلی مرتبہ صدر بش کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، اس کے باپ کی زبان سے، جو موجودہ بش ہے، بش سینئر نے. اب دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر قائم ہوگا. اصل میں وہ کس کا خیال ہے؟ یہود کا ہے. This new world order is going to be Jew world order. اور جو ہے بالکل ایک مائنورٹی، مائنیوٹ مائنورٹی. کل دنیا میں 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ 30 لاکھ 13 ملین بس. تو اگر مذہب اور ریاست کا کوئی تعلق ہو تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور جب مذہب ایک طرف رکھ دیا گیا تو برابر کے شہری ہے. یہ سیکولرزم اس لیے یہودیوں کی ایجاد ہے. پوپ کے خلاف بغاوت کروانے والے یہودی ہیں، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کرنے والے یہودی ہیں، سود کی اجازت لینے والے یہودی ہیں. ورنہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا یورپ میں،
ہر طرح کا سود حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے۔ یہ لیا گیا ہے اجازت کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کر، اور انگلستان نے پہلا ملک جو ہے جس نے بغاوت کی پوپ کے خلاف وہ انگلستان تھا۔ چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا، پوپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پروٹیسٹنٹ ملک بن گیا۔ پہلا بینک آف انگلینڈ پہلا ہے جو قائم ہوا ہے۔ اور شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال 1905 سے 1908 3 برس صرف رہے ہیں انگلستان میں اور جرمنی میں، اور اپنی ڈاکٹریٹ بھی کر رہے تھے اور بیرسٹریٹ اطلاع بھی ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ان کا مشاہدہ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ اور اس وقت فرنگ کا امام کون تھا؟ برطانیہ۔ اب فرنگ کا امام کون ہے؟ امریکہ، اور اس کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ امریکہ کا کوئی صدر ہل نہیں سکتا۔ تو نمبر 1 تو سیکولرزم میں ایک لحاف ہے، نمبر 2 سود، جوا، منشیات کی ٹریڈ اور سیکس کو ایکسپلائٹ کر، ہر اشتہار میں عورت ہے۔ اللہ کے بندو سوچو یہ کیا ہو رہا ہے۔ عورت کی فوٹو کے بغیر موٹر سائیکل نہیں ہوگی، وہ بھی بیٹھے نظر آئے گی عورت۔ کوئی شے کسی شے کا اشتہار عورت ہوگی، عورت بک رہی ہے، بکری کا ذریعہ بن رہی ہے۔ وہ انٹرسٹ، جوا، فحاشی اور اس کی بنا پر آمدنی، اس سب کا لحاف ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے۔ کوئی مسلمان ملک اس سے آزاد نہیں۔ دجالیت کے 2 لحاف۔ ہاں ابھی تیسرے نظام پر جو میں نے کہا تھا سب سے نیچے خاندانی نظام ہے، آئلی قوانین ہے، معاشرتی نظام ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، سطر کے احکام ہیں، حجاب کے احکام، یہ سب سے نیچے۔ ابھی اس سطح پر مغرب میں تو بربادی آ چکی، لیکن ابھی مشرق میں یہ خاندانی نظام کچھ باقی ہے، کچھ شرم و حیا کی بھی کوئی نہ کوئی قدر ہے، کوئی عصمت و عفت کا بھی کوئی معاملہ ہے۔ عصمت فروشی کو بھی برا کام سمجھا جاتا ہے، والدین کی خدمت کرنے کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ویلیوز ابھی ہیں، ویسے تو پورے ایشیا میں ہیں، لیکن